إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ احکم الحاکمین کے لیے کہ جس ذات باری تعالیٰ کا ذکر دلوں کا سکون اور اس کائنات کی وہ عظیم لذت ہے کہ اس دنیا میں ویسی دوسری لذت اور کوئی نہیں۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ جنہوں نے ہمیں بڑے ہی خوبصورت اذکار تحفے کے طور پر عطا کیے۔ کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، محدثین کرام پر، جو ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو بلند کرتے رہے۔ پیارے ایمان والے بھائیوں، بر وقت آپ مسجد میں تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس آمد کو دنیا میں برکت کا ذریعہ اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک سے اللہ احکم الحاکمین کے ذکر کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے۔ میرے اور آپ کے خالق و مالک کا فرمان ہے، جس ذات باری تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو اپنی نعمتوں اور رحمتوں سے ڈانپ رکھا ہے۔ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، وہ مرد جو بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، وَالذَّاكِرَاتِ، اور وہ عظیم عورتیں جو بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتی ہیں۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مردوں اور عورتوں کے لیے ایک بہت بڑی مغفرت تیار کر رکھی ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ان ذکر کرنے والے مردوں اور عورتوں کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا ہی عظیم اجر ثواب ایسے انسانوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین کی ذات بڑی عظیم، بلند و بالا، عظمتوں والی ذات ہے، تو جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عظیم کہہ رہے ہیں، جو چیز
اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں عظیم ہے تو وہ اجر کتنا ہی عظیم اور زیادہ ہوگا جس اجر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ وہ میں نے تمہارے لیے اجر عظیم تیار کیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کو انسانوں کے سامنے آشکار کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لانے والے اپنے عظیم صحابہ کرام کو اس دنیا کی زندگی کا مقصد اور اس کی اور آخرت کی نسبت سمجھاتے ہوئے فرمایا، لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ خَيْرٌ مِّمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ۔ پیارے بھائیو، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ 4 کلمات اپنی زبان سے ادا کر دو، خیر مما طلعت علیہ الشمس، اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے، اس دنیا میں جتنی بھی خیر برکت اور بلائی ہے، جتنے بھی اس دنیا کے اندر خزانے موجود ہے، جتنا بھی اس دنیا میں مال و متاع موجود ہے، اس کائنات کے اندر جتنی بھی رنگینی رعنائی اور چاشنی موجود ہے، اس کائنات کے اندر جتنی بھی دنیا کی لذتیں راحتیں اور آسائشیں ہیں، اس کائنات کے اندر جس قدر بھی آنکھوں کا سکون ہے اور دل کی بہاریں ہیں، اور ایک انسان جن چیزوں کو لے کے خوش ہوتا ہے، اگر اس پوری دنیا کے خزانوں، چاہتوں، لذتوں، رعنائیوں، آسائشوں اور راحتوں کو اگر اکٹھا کر لیا جائے اور ان کا وزن اور قیمت بنائی جائے تو اس کے مقابلے میں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 کلمات جو ہے یہ اس سے زیادہ قیمتی ہیں، پیسے مال و متاع سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس دنیا میں جتنی بھی لذتیں ہیں ان سے بڑھ کر لذت ان 4 کلمات میں ہے۔ جتنی بھی چیزوں سے انسان کی آنکھ کو راحت ملتی ہے، انسان کے دل کو سکون ملتا ہے، جتنی بھی اس کائنات کے اندر غم دور کرنے والی چیزیں ہیں، ان سب سے بڑھ کر یہ 4 کلمات ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کائنات کی ہر چیز سے زیادہ یہ بہتر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہیں۔ اس لیے مالک بن دینار رحمہ اللہ بہت بڑے محدث ہیں اور بہت بڑی حقیقت انسانوں کو بتلاتے ہیں، کہتے ہیں ما تلذذ المتلذذون بمثل ذکر اللہ، لذتیں لوگوں نے اس دنیا میں جتنی بھی حاصل کی ہے، انسان عمدہ کھانا کھا کے دنیا میں لذت حاصل کرتا ہے، انسان اپنی اولاد کو اپنے سینے سے لگاتا ہے، انسان کو لذت ملتی ہے، انسان جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر اپنے ماں اور باپ کا دیدار کر کے انسان کو لذت ملتی ہے، اپنے بھائیوں اور دوستوں سے مل کے انسان کو لذت ملتی ہے، کاروبار انسان کا بڑھ جائے انسان کو سے لذت ملتی ہے، لیکن اللہ کی قسم ہے اس کائنات میں اللہ کے ذکر سے بڑھ کے کوئی لذت نہیں ہے۔ اگر انسان کو اس لذت کا اندازہ ہو جائے، ما تلذذ المتلذذون بمثل ذکر اللہ، کسی بھی انسان کو اللہ کے ذکر سے بڑھ کر لذت نہیں ملی۔ یہ ذکر بڑا ہی لذیذ کام ہے، اس سے انسان کو بہت ہی لذت ملتی ہے۔ سید ابو بکر غزنوی رحمہ اللہ ایک دن اپنی ہی شان میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک انسان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، دیکھو یہ آم مختلف طرح کے آم ہیں، اگر چونسا آم کھایا جائے اس کی اپنی ایک لذت اور مٹھاس ہے، لنگڑا آم اس کی اپنی ایک لذت ہے، انور لٹور کی اپنی ایک چاشنائی ہے۔ کہتے ہیں
اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر ذکر کی بھی اپنی ایک لذت ہے جو دوسرے ذکر کی لذت سے مختلف ہے، اور اس کائنات میں جس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی لذت محسوس ہو جائے پھر پوری دنیا کی لذتوں کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی ہے۔ اور یہ لذت کیسے محسوس ہوتی ہے؟ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، لو طہرت قلوبنا، اگر ہمارے دل پاکیزہ ہو جائے، دنیا کی محبت نکل جائے، اگر انسان اپنے دل کی آلودگی کو ختم کر لے اور انسان کا دل پاک اور صاف ہو جائے، ما شبیت من کلام اللہ، پھر انسان اللہ کے کلام سے کبھی بھی سیراب نہ ہو، انسان پھر قرآن مجید کی تلاوت کرے، پھر انسان اللہ احکام الحاکمین کا ذکر کرے، پھر انسان کبھی بھی اللہ کے ذکر سے اکتائے گا نہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کتنا ہی خوبصورت قول ہے بھائیو، دل پہ نقش کرنے والا قول ہے۔ کہتے ہیں جنت میں جانے کے بعد جنت میں جانے والوں کو سب سے زیادہ جس چیز پر افسوس ہوگا، جنت پہ جانے والے جنتیوں کو سب سے زیادہ جس چیز کی حسرت ہوگی، جس چیز پر ندامت و پشیمانی ہوگی، وہ سیکنڈ ہوں گے جو بغیر ذکر کے گزرے ہوئے ہوں گے۔ جب جنت میں جائیں گے تو جس چیز کی کمی محسوس کریں گے، جس چیز پہ حسرت اور افسوس، ندامت و پشیمانی ہوگی، دل کو دکھ ہوگا، جب جس چیز پہ آرزو تڑپے گی وہ ہوگا کہ جو لمحات اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئے ان لمحات پہ انسان کو افسوس ہوگا۔ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو ذکر ہے یہ نفاق سے نجات دیتا ہے۔ انسان کے علم میں چیز ہے، انسان عمل نہیں کرتا، یہ ذکر انسان کو نفاق سے نجات دیتا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ انسان کو وہ طاقت عطا کرتا ہے کہ جو کام انسان کرنے کا تصور نہیں کر سکتا، جس کام کو کرنے کی انسان میں ہمت اور طاقت نہیں ہوتی ہے، یہ ذکر انسان کو وہ طاقت عطا کرتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں میں نے اپنے استاد محترم شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو چلتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے انہیں بولتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے ان کی جرأت و شجاعت کو میدان جنگ میں ٹھاٹھے مارتے ہوئے لشکر کے سامنے پاؤں جما کے میں نے اپنے استاد کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے، اور میں نے اپنے استاد کو ہاتھ سے قلم پکڑ کے اللہ کا دین لکھتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب وہ لکھتے تھے تو کہتے ہیں ایک دن میں اتنا لکھ جاتے تھے جتنا کہ ایک ماہر کاتب کو لکھنے کے لیے ایک ہفتہ لگ جاتا تھا۔ اور میدان جنگ میں جب بڑے بڑے شیر دل تھر تھرا جایا کرتے تھے، ہمارے استاد محترم شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تتاریوں جیسے کٹھن لشکر کے سامنے تنے تنہا میدان جنگ میں پاؤں جما کے ڈٹ جایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں یہ ساری چیزوں میں نے جو طاقت محسوس کی ہے وہ ہمارے استاد ابن تیمیہ کا جو کثرت کے ساتھ ذکر کرنا ہے، میں نے اس کی طاقت دیکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قرآن مجید میں فرماتے ہیں جب تم میدان جنگ میں دشمن کے سامنے آ جاؤ اور گمسان کا رن پڑ جائے، زور کی لڑائی ہو، فذکر اللہ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، تمہارے پاؤں جم جائیں گے، پھر دنیا کی کوئی طاقت ان پاؤں کو اکھاڑنے کی طاقت نہیں رکھتی ہے۔ جو پاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر کے میدان جنگ میں جم جاتے ہیں، پھر ان پاؤں کو دنیا کی کوئی طاقت اکھاڑ نہیں سکتی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ذکر کی مثال مومن کے لیے ایسے ہی ہے جیسے پانی کی مثال مچھلی کے لیے، جیسے مچھلی کی زندگی کا تصور پانی کے بغیر ممکن نہیں ہے، اسی طریقے سے مومن کے ایمان کی تازگی
وہ ذکر کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ جَلَاءٌ وَإِنَّ جَلَاءَ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ۔ ہر چیز کی صفائی کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ہر چیز کو جس کو زنگ لگ جائے اس کا زنگ دور کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ وَإِنَّ جِلَاءَ الْقُلُوبِ بِذِكْرِ اللَّهِ، اور دلوں کا زنگ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے دور ہوتا ہے۔ امام ابن القیم اسی ذکر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ ذکر انسان کو کیا طاقت عطا کرتا ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب انسان ذکر کرتا ہے، جس دل میں ہمہ وقت ذکر ہوتا ہے، جب شیطان اور جن اس انسان کے دل کے قریب جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اس شیطان اور جن کو جیسے بجلی کا کرنٹ لگنے سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، جیسے کسی انسان کے اندر جن کے داخل ہو جانے سے اس انسان کو تکلیف ہوتی ہے، اسی طریقے سے شیطان اور جن جو اس دل کو چھونے کی کوشش کرتا ہے، جس دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، اس کو ویسے ہی تکلیف ہوتی ہے، ویسے ہی درد کا جھٹکا لگتا ہے، اور وہ پرے جا کے بے ہوش گرتا ہے، اور دیگر شیاطین اور جن اس کو کہتے ہیں اس شیطان کو انسان چمٹ گیا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں فلاں انسان کو جن چمٹ گیا ہے، اس طریقے سے ذکر والے دل کو جب شیطان اور جن چھوتا ہے تو امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس زور کا جھٹکا لگتا ہے کہ شیاطین اس کو کہتے ہیں کہ اس کو انسان چمٹ گیا ہے۔ کیوں؟ والا ذکر اللہ اکبر، کیونکہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ عبداللہ اعظام رحمہ اللہ اپنی کتاب التربیہ الجہادیہ میں لکھتے ہیں کہ روس کے ساتھ جنگ لڑتے ہوئے افغانستان میں ہمارے پاس اسلحہ ختم ہو جاتا تو روس کے لڑاکا طیارے بم لے کے ہمارے سروں پہ آتے، اور ہمارے پاس چلانے کے لیے گولیاں نہ ہوتی، ہم ان طیاروں کی طرف انگلی اٹھا کے کہتے اللہ اکبر، بات یقین کی ہے تو کہتے ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اس جہاز کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے دیکھتے تھے۔ والا ذکر اللہ اکبر، بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ فرماتے ہیں حادث القلوب بذکر اللہ، اپنے دلوں کے ساتھ اللہ کے ذکر کے ذریعے گفتگو کیا کرو، فَإِنَّهَا سَرِيَةُ الْغَفْلَةِ، دل بڑی جلدی اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں۔ ان دلوں کو زندگی دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرو۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے احب الکلام الی اللہ سبحان اللہ و بحمدہ، سب سے زیادہ پسندیدہ کلمات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہیں وہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی ہے۔ سیدنا جویریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر سے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے نکلے، میں بیٹھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہو گئے، آپ ذکر اذکار کرتے رہے، پھر جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز تک مسجد میں بیٹھے رہے۔ چاشت کی نماز پڑھ کے جب گھر میں داخل ہوئے تو میں اسی جگہ پر بیٹھی اللہ کا ذکر کر رہی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو مخاطب کر کے فرمایا جویریہ اس وقت سے لے کے اب تک تم اللہ کا ذکر کر رہی ہو؟ کہا اللہ کے نبی ہاں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جویریہ میں نے 4 کلمات 3 مرتبہ پڑھے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے 4 کلمات 3 مرتبہ پڑھے ہیں، تو نے یہ 2 اڑائی 3 گھنٹے جو اللہ کا ذکر کیا ہے ان کی بنسبت وہ 4 کلمات 3 مرتبہ پڑھ لیے جائیں تو ان کا اجر و ثواب زیادہ ہے۔
سبحان اللہ و بحمدہ، پاک ہے تیرا رب نعمتیں دینے والا، اپنی حمد و تعریف کے ساتھ عدد خلقہ، اتنی پاکیزگی و حمد جتنی اس کی مخلوقات کی تعداد ہے، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یا اللہ تیری پاکیزگی اور تیری حمد تیری مخلوقات کی تعداد کے برابر، یا اللہ تیرے نفس کی رضا کے برابر، یا اللہ تیرے عرش کے وزن کے برابر، یا اللہ تیرے کلمات کے لیے درکار سیاہی کے برابر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے انسان نے ان چاروں کلمات کو 3 مرتبہ پڑھ لیا تو یہ سارا 2-3 گھنٹے کا جو ذکر ہے اس سے انسان کے لیے افضل ہے انسان ان کلمات کو پڑھے۔ اتنا خوش نصیب وہ انسان ہے جسے فجر کی نماز مسجد میں جماعت سے پڑھنے کی توفیق اور سعادت ملتی ہے، اور وہ اللہ کے گھر میں اپنی نیند کو چھوڑ کے اللہ کے گھر میں آ کے سجدہ کرتا ہے، اور پھر فجر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کے کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الدعائی دعا یوم عرفہ، اس کائنات کی سب سے افضل دعا وہ دعا ہے جو انسان میدان عرفات میں دعا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بیت اللہ کی بہاریں اور مکہ المکرمہ کی رونقیں اللہ تبارک و تعالیٰ جلد از جلد ویسے ہی بحال کر دے جیسے پہلے تھی، اور مجھ کو اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ حالت ایمان میں اپنے گھر کا دیدار کرنے کی سعادت نصیب کر دے۔ خیر الدعائی دعا یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا وہ ہے جو انسان میدان عرفات میں کھڑے ہو کے کرتا ہے، وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی، اور سب سے بہترین کلمات، کروڑوں رحمتیں ہوں پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اتنے خوبصورت اذکار کے تحفے مجھ کو اور آپ کو دیے ہیں۔ وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی، اور سب سے بہترین ذکر جو میں نے اور مجھ سے لے کے آدم علیہ السلام تک کسی بھی نبی نے وہ ذکر کیا ہو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ فرمایا یہ وہ سب سے افضل ذکر ہے جو مجھ سے لے کے سارے نبیوں میں سے کسی بھی نبی نے اللہ کا ذکر کیا ہو تو اس سے افضل ذکر اور کوئی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ بڑا عظیم ذکر ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اسی ذکر کے بارے میں بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جس انسان نے ان کلمات کو 10 مرتبہ ادا کر لیا، بھائیو کتنا وقت لگے گا؟ 2 منٹ 5 منٹ۔ جس انسان نے 10 مرتبہ ان کلمات کو ادا کر لیا، کمن آتک 4 انفس من ولد اسماعیل، گویا کہ اس انسان نے اسماعیل علیہ السلام جو کہ بڑے عظیم نبی ہیں، ان کی اولاد میں سے 4 غلاموں کو آزاد کرنے پہ انسان کو جتنا اجر ملتا ہے، اتنا اجر انسان کو ان کلمات کو 10 مرتبہ پڑھنے پہ ملتا ہے۔ اور ایک غلام کو آزاد کرنے سے انسان کو کیا ملتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے انسان نے کسی غلام کو آزاد کیا، اللہ تبارک و تعالی اس غلام کے ہر عضو کے بدلے میں
اس آزاد کرنے والے انسان کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ ایک غلام اگر انسان آزاد کر دے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے انسان کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ 10 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنے سے انسان کو 4 غلام آزاد کرنے کا اجر ملتا ہے۔ بھائیو، یہ غلام کوئی معمولی غلام نہیں ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے 4 غلاموں کو آزاد کرنے کا اجر ملتا ہے۔ گویا کہ بھائیو، یہ 2-3 منٹ کا اللہ کا جو ذکر ہے، یہ 4 مرتبہ انسان کو جہنم سے آزادی نصیب کر دیتا ہے۔ کتنی خوبصورت اور عظمت والی وہ زبان ہوگی جس زبان پہ دن رات اس کلمے کا ذکر ہو، لا الہ الا اللہ، یا اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے، کسی کے لیے سجدہ نہیں ہے، رکوع نہیں ہے، نظر و نیاز نہیں ہے، یا اللہ تیرے علاوہ کوئی گنج بخش حاجت روا نہیں ہے، یا اللہ تیرے علاوہ بگڑی بنانے والا کوئی نہیں ہے، یا اللہ تیرے علاوہ دلوں کی مرادیں پوری کرنے والا کوئی نہیں ہے، یا اللہ تیرے علاوہ دکھوں سے نکالنے والا کوئی نہیں ہے، یا اللہ جب انسانیت کے وسائل جب دم توڑ جاتے ہیں تو یا اللہ تیرے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، یا اللہ تیرے علاوہ اس کائنات میں کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا نبی ہو، کتنا بھی عظیم فرشتہ ہو، وہ کتنا بھی بڑا ولی ہو، یا اللہ اگر عبادت ہے تو تیری ہے، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے، وحدہ اکیلا عبادت کا حقدار ہے، کوئی اور اس کے ساتھ عبادت میں شریک نہیں ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لہ الملک، یہ پوری کائنات کی بادشاہت صرف اسی کی ہے۔ پنتا جو ہے اگر ہوا سے جھونکا لیتا ہے تو اس کے اذن سے ہوتا ہے، آنکھ جھپکتی ہے اس کے اذن سے جھپکتی ہے، پاؤں چلتے ہیں اس کے اذن سے چلتے ہیں، سمندر ٹھاٹھے مارتا ہے تو اس کے قبضے قدرت میں ہے، یہ جو آسمان ہے اس پہ اس کی بادشاہت ہے، یہ جو زمین کا نظام ہے یہ اسی کی بادشاہت ہے، لہ الملک، یا اللہ ایک ایک چیز پہ بادشاہت تیری ہے، کسی کی اس دنیا میں کسی چیز پہ بادشاہت نہیں ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، یا اللہ ساری تعریفیں تیری ہے، تیرے علاوہ کوئی تعریف کا حقدار نہیں ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور میرا رب ہر چیز پہ قادر ہے۔ کتنا عظیم ذکر ہے، 10 مرتبہ کریں تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلام اگر آزاد کریں تو اتنا اجر 10 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنے کا ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے دل کی دنیا اپنے ذکر سے آباد کرنے کی توفیق عطا فرما دے، وما توفیقی الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، بڑی عظیم حدیث ہے، ہمیں سے ہر ایک کو چاہیے
کہ اس حدیث کو خود یاد کرے، اپنے چھوٹے چھوٹے پیارے معصوم بچوں کو وہ دعا یاد کروائیں۔ اور پھر بڑی سعادت ہے ایمان والے بھائیوں اگر ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق مل جائے۔ بڑا ہی قیمتی تحفہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر فی یوم 100 مرہ۔ جس انسان نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھ لیا، ایک دن میں یک بار بیٹھ کے ایک مجلس میں پڑھ لے، چلتے پھرتے 100 مرتبہ گنتی پوری کر لے، مختلف مجلسوں میں پوری کر لے، ہر نماز کے بعد 20 مرتبہ پڑھ لے، کسی بھی طریقے سے دن میں 100 مرتبہ اس ذکر کو کر لے تو کیا ہوگا؟ عدل 10 رقاب 10 غلام آزاد کرنے کے برابر اجر ملے گا۔ بھائیو 10 مرتبہ گویا کہ میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا لیا۔ غور کریں، اگر روزانہ ہم 100 مرتبہ اس ذکر کو کریں تو روزانہ کی بنیاد پر 10 مرتبہ ہمیں جہنم سے آزادی اور رہائی مل جائے گی۔ وَكُتِبَتْ لَهُ 100 حَسَنَةً اور اس کے لیے 100 نیکیاں مزید لکھ دی جاتی ہیں۔ وَمُحِيَتْ عَنْهُ 100 سیئہ اور 100 گناہ انسان کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِّنَ الشَّيْطَانِ اور شیطان کا اس انسان پہ وار نہیں چلتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کو ایک ایسا مضبوط پناہ گاہ مل جاتی ہے، ایسا مضبوط حصار مل جاتا ہے کہ شیطان اس انسان کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ نہ بد نظری ہو سکتی ہے، نہ شیطان کے وسوسے اس انسان پر کارگر ہو سکتے ہیں، نہ کسی قسم کی شیطان اس کے لیے پریشانی کھڑی کر سکتا۔ 5ویں فضیلت فرمایا کہ کل قیامت کے دن اس انسان سے عظیم عبادت لے کر کوئی انسان بھی نہیں آئے گا سوائے اس کے جس نے ان کلمات کو اس سے زیادہ پڑھا ہو۔ کوئی بھی انسان جتنی بھی عبادت کر لے وہ اس انسان کے مقابلے میں اس کی عبادت کم ہے۔ ہاں، جس انسان نے ان کلمات کو 100 مرتبہ سے زیادہ پڑھ لیا۔ معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ کہوں، یہ میں سمجھتا ہوں میرے لیے زیادہ افضل ہے کہ میں 100 گھوڑے تیار کر کے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے بھیج دوں۔ میں صبح سے شام تک اللہ کا ذکر کرتا رہوں تو یہ میرے نزدیک زیادہ افضل ہے کہ میں صبح سے لے کے شام تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتا رہوں۔ بھائیو، یہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں، انا عند ظن عبدی بی، میرے بارے میں میرے بندے کا جو گمان ہوتا ہے میں وہی کرتا ہوں۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، کیا عظیم سعادت ہے، کیا بڑی خوش قسمتی ہے
جب انسان تنہائی میں بیٹھ کے اپنے دل میں میرا ذکر کرتا ہے، میں بھی اس بندے کا، اللہ احکام الحاکمین فرماتے ہیں، میں بھی اس بندے کا اپنے دل میں ذکر کرتا ہوں۔ فَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، اگر وہ دوستوں میں، محفل میں بیٹھ کے میرا ذکر کرتا ہے، ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، میں انسانوں سے بہتر مجلس، فرشتوں کی مجلس میں اس انسان کا تذکرہ کرتا ہوں۔ جب انسان اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، جب انسان اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے اس بے قیمت، بے حیثیت بندے کا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا عظیم انسان ہے، مسجد میں انسان بیٹھا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہو۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ نصف المیزانی، ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیں تو آدھا ترازو نیکیوں سے بھر جاتا ہے، والحمدللہ تملأ المیزان، ایک بار الحمدللہ کہہ لیا جائے تو پورا ترازو نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ تملأان ما بین السماء والارض، یہ جو زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے سے بھر جاتا ہے۔ بھائیو، آئیے ان پیارے بچوں کی زبانوں پہ اللہ کا ذکر رکھ دے، انہیں اللہ کا ذکر سکھلا دے، یہ مسجد میں آئیں، ذکر سیکھیں، گھر میں ہوں اللہ کا ذکر کرے، تاکہ میرے اور آپ کے گھر میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو، تاکہ میری اور آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ ان کے ساتھ ظلم نہ کریں، ان کی زبانوں پہ گندے گانے نہ لگائیں، ان کی زبانوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر رکھ دیں۔ پھر دیکھیے گھر میں کیسے رحمتیں اور برکتیں آتی ہیں، پھر دیکھیے کیسے مصائب چھٹتے ہیں، پھر دیکھیے گھر کیسے جنت نظیر بنتا ہے، پھر دیکھیے گھر جو ہے وہ کیسے ایک مثالی گھر بنتا ہے۔ آخری حدیث سنا کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، بارہا ہم نے سنی ہے، صرف یاد دہانی مقصود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلمتانی حبیبتانی الی الرحمانی، دو کلمے اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ اندازہ کرے یہ کلمے کتنے عظیم ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پیارے ہیں۔ ثقیلتانی فی المیزانی، ترازو میں ان کا وزن بہت ہے، خفیفتانی علی اللسانی، زبان پہ بہت ہلکے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آئیے بھائیو اللہ کا ذکر کریں۔ فاذکرونی اذکرکم، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا تذکرہ کروں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، شکر میرا کرو، نعمتیں میری استعمال کرتے ہو، میرا شکر کرو، نہ شکری نہ کرو، میرے ذکر سے نہ بھاگو، ہمہ وقت میرا ذکر کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک میں توبہ کی ایک بڑی ہی عظیم قسم، نیکی کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرنا، انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی معنی میں مومن بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں مسجدیں آباد کرنے والے بنا دے۔ یا اللہ 5 وقت جماعت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنے ڈر اور خوف سے نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمیں پکے سچے نمازی بنا دے۔
یا اللہ ہمیں سجدوں میں لذت نصیب فرما دے۔ یا اللہ ایک بھائی بیمار ہیں، پاؤں کا آپریشن ہوا ہے، آنکھوں کی بینائی کمزور ہے، یا اللہ ساری شفائیں تیرے پاس ہیں۔ یا اللہ ہمارے اس بھائی کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو بھی مسلمان بیمار ہے اپنی رحمت سے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ اذھب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ یا اللہ مسلمان رزق کی تنگی کا شکار ہے، اپنی رحمت سے حلال کی وسیع روزی نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو پریشان ہے اپنی رحمت سے پریشانی دور فرما دے۔ یا اللہ جو ایمان والے فوت ہو گئے ہیں ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے۔ یا اللہ ایمان والی زندگی نصیب فرما دے۔ یا اللہ خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ یا اللہ مسجد اور مدرسے کی خادمیت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں۔ یا اللہ ہمیں اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ایمان کی لذت نصیب فرما دے۔ یا اللہ بکثرت اپنا ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ یا اللہ جہنم سے آزادی نصیب فرما دے۔ یا اللہ اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ یا اللہ جو رشتے کے انتظار میں ہیں یا اللہ پاکیزہ صالح رشتے عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں آپس میں بھائی بھائی بننے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ دلوں کی نفرتیں ختم فرما دے۔ یا اللہ ایمان کی تازگی نصیب فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔